والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ میں ایک بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن اب رمضان کا آخر ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ آخری جمعہ ہے یا اس کے بعد پھر جمعہ میسر ہوتا ہے یا نہیں۔ آپ حضرات کی تعداد بھی اعتکاف کی نیت سے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایک چیز جو میں نے آپ کو سنائی تھی پھر سناتا ہوں، اور اللہ جس کو توفیق دے گا اور وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس پاکیزہ ہدایت پر چلے گا، اس کے لیے دنیا اور آخرت کی خوش نصیبی ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تقریباً 600 سال پہلے بنو اسرائیل کے آخری انبیاء حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم، حضرت یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم، اور ان کے والد حضرت زکریا علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم گزرے۔ قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ یہ دونوں نبی حضرت زکریا تو والد ہیں حضرت یحییٰ کے، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلوات والتسلیم دونوں نبی ہیں، اور دونوں کی مائیں بہنیں ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں، بہت قریبی رشتہ ہے۔ اللہ نے حضرت یحییٰ کو کچھ ہدایات فرمائیں۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں واقعی، اور فرمایا کہ یہ ہدایتیں بنو اسرائیل کو جمع کر کے ان کو پہنچا دو۔ حضرت یحییٰ کو پہنچانے میں کچھ دیر ہو گئی تو خالہ زاد بھائی آ گئے، مجھے اجازت دیجیے میں سنا دوں، میں کہہ دوں وہ ہدایات۔ فرمایا اللہ نے حکم تو مجھے دیا تھا، اور میں نہ کروں اور تم کر دو تو یہ بتاؤ میرا انجام کیا ہوگا اللہ کے یہاں۔ تو انہوں نے بنو اسرائیل کو بلایا بیت المقدس میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بنو اسرائیل ان ہدایات کو سننے کے لیے سارے بیت المقدس میں نیچے اوپر یہاں تک کہ دیواروں پر اور کنگوروں پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے سنایا، لیکن ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں سال پہلے سنایا، آج کی طرح
تاریخیں اپنی جگہ کے اوپر لکھی ہوئی موجود ہیں، بولی ہوئی موجود ہیں، انہیں آوازوں میں سن لو. خود من ایسا تھوڑی تھا. لیکن ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ انہوں نے سنایا تھا 600 سال پہلے ہمیں سنا دیا. کیسے سنایا؟ جبریل امین وحی کے واسطے سے سنایا. اور تو کوئی واسطہ نہیں. وہ تو 5-6 چیزیں ہیں اور لمبی ہیں. میں تو صرف ایک بات 5-7 منٹ میں کہہ کے ختم کروں گا جو میں کہہ بھی چکا ہوں. آپ نے جو فرمایا اور اس کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں نقل فرمایا، اور وہ نقل ہونے کے بعد ایسی پتھر کی لکیر بن گئی کہ جو چیز 2000 سال پہلے ہوئی تھی آج بھی ہو گئی، وہ موجود ہے. کیوں موجود ہے؟ کیسے موجود ہے؟ اگر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ بیان فرماتے اور ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سن کر محفوظ نہ کر لیتے اور حدیث کی کتابوں کے اندر ترمذی میں محفوظ نہ ہو جاتی تو ہم تک تھوڑا ہی پہنچ سکتی تھی. یہ بہت بڑا امتیاز ہے. علم کی حفاظت ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس طرح کی ہے کسی نبی کی امت نے نہیں. کتابیں بھلی بڑی موجود ہیں. ایک ایک کتاب لاکھوں لاکھ احادیث کے اندر سے منتخب کر کے جو مضبوط سے مضبوط سند کے ساتھ ان کو محفوظ کر دیا. کسی اور نبی کے پاس ایسے صحابہ نہیں تھے جو اس طرح محفوظ کرتے ہوا. اس میں آپ ایک بات فرماتے ہیں، اس کو خوب ذہن میں رکھیے، یاد رکھیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال فرماتے ہیں تاکہ ذہن نشین ہو جائے، ذہن میں بیٹھ جائے. فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور اس کا دشمن اسے قتل کرنے کے لیے باہر چھپا ہوا ہے. یہ مثال بتا رہے ہیں. بتائی تھی حضرت یحییٰ نے. پہنچی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بطریق وحی. آپ نے ہمیں بتائی یعنی صحابہ کو بتایا، اور وہ لوگ علوم نبوت کے محفوظ کرنے والے ہیں، انہوں نے محفوظ کر لیا. ترمذی کی روایت ہے ابواب امثال کے اندر فرماتے ہیں
مثال کیا ہے؟ جیسے آدمی اپنے گھر سے کسی کام کے لیے نکلا اور قتل کرنے کے ارادے سے دشمن چھپا ہوا بیٹھا ہے. یہ آدمی گھر سے نکلا اور قاتل دشمن چھرا لے کر کے قاتل کرنے کی نیت سے اس کے پیچھے اٹھ کے بھاگا. اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ اللہ کے ذکر کی اہمیت کو سنیں اور اپنے ذہن میں بیٹھا لیں. اب یہ گھر میں گھس نہیں سکتا، یہ تو آگے بڑھ گیا. اب فرماتے ہیں آگے آگے صاحب خانہ گھر کا مالک جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے اور پیچھے پیچھے قاتل قتل کرنے کے لیے بھاگ رہا ہے. یہ گھر سے جو نکلا ہے اور جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے، اس کو کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے. ملی تو ایک جگہ ملی، دیکھا کہ آگے ایک قلعہ ہے مضبوط اور اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اپنی جان بچانے کے لیے موقع غنیمت سمجھا، بھاگ کر اس قلعے میں گھس گیا اور دروازوں کو بند کر لیا. قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ ہر طرف بھاگا کہ بھاگ کر کسی طرح اس آدمی کی جان لے لے، مگر کہیں راستہ قلعے کے اندر جانے کا نہیں ملا. کیا مطلب؟ اس خوش نصیب ہی انسان نے قلعے میں گھس کر اپنی جان کو بچا لیا اور جان بچ. اس کو خوب غور سے سنو، ذہن نشین کرو. اگر قلعہ نہ ملتا، ایک قلعے کا دروازہ کھلا ہوا نہ ہوتا اس کی تقدیر سے، اور یہ اس قلعے میں نہ گھستا، اس کی جان نہ بچتی، قتل ہو جاتا. ہمارے آقا سید الانبیاء والمرسلین محبوب رب العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں كذلك الإنسان لا يخرج نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. اسی طرح، اسی مثال کی طرح مومن اپنے آپ کو اپنے دشمن شیطان سے، جو ہر وقت اس کو قتل کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، رات اور دن پڑا ہوا ہے، بچا نہیں سکتا. شیطان دشمن سے اگر بچا سکتا ہے تو اللہ کے ذکر ہی سے بچا سکتا. اللہ کا ذکر شیطان کے قید مکر سے بچنے کے لیے ایک اللہ نے قلعہ مضبوط بنا دیا. اگر مومن یہ چاہتا ہے کہ اپنی دنیا اور آخرت کو اس قاتل دشمن سے بچا سکے، بچائے، تو اس کے لیے قلعہ صرف اللہ کے ذکر ہی کا قلعہ ہے اور کوئی قلعہ نہیں. میرے بھائی، ہر ذکر کرنے والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ذکر وہ چیز ہے اللہ کی جہاں شیطان پر قینچ ہے
اور یہ مومن کا دشمن اگر کسی جگہ مایوس ہو کر بیٹھتا ہے تو بس وہ تو ایک ہی جگہ ہے جہاں اللہ کا ذکر ہے۔ اگر ذکر اللہ نہیں ہے، شیطان کے مکر سے اور اس کی قتل کرنے والی چھری سے کوئی نہ بچا سکتا ہے، نہ کوئی آدمی بچ سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنی دیر اللہ کے ذکر میں لگا رہے گا اتنی دیر شیطان کے مکر سے محفوظ رہے گا۔ جب غفلت ہوگی شیطان آ کر کے وہاں بیٹھ جائے گا۔ ادھر غفلت ہوئی ذکر اللہ سے، ادھر شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اسی لیے میرے بھائی قرآن کہتا ہے کہ عقل و خرد والے لوگ وہ ہیں جو یذکرون اللہ قیاما قعودا وعلی جنوبہم، جو لوگ چلتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے پہلو کے اوپر لیٹتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر ہے۔ شیطان کو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کہیں بھی موقع نہیں دیتے کہ وہ شیطانیت اس مومن کے دل کے اندر ڈال دے، ایسا نہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرے۔ اسی لیے میں نے بار بار کہا ہے، اور آج جمعے کا دن ہے، خدا نے میسر ہو جائے، اللہ کا ذکر اتنا کرنا چاہیے، اتنا کرنا چاہیے، اتنا کرنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کسی وقت ذکر اللہ سے غافل نہ رہیں۔ صوفیاء ذکر کراتے ہیں اسی طریقے پر، پسندہ صاحب لوگ کرتے ہیں، کیا ہے؟ یہی تو ہے، ہر سانس کے اندر اللہ اللہ، سوتے جاگتے چلتے پھرتے، گھر میں بیٹھے، کار میں بیٹھے، ریل میں بیٹھے، ہوائی جہاز میں، ہر وقت اللہ۔ جہاں اللہ آدمی کے دل و دماغ میں اتنا بسا ہوا ہے، شیطان کا کیا تھا؟ پھر یہی نہیں، ذکر قلبی کراتے، قلب کی طرف توجہ کرو، اتنی توجہ کرو، اتنی توجہ کرو کہ جب قلب کی طرف توجہ ہو تو لگے اے بدبخت کہیں گے، خبیث کہیں گا، خدا غارت کرے، یہ مسجد میں آ کر کے یہ کرتا ہے، چل یہاں سے، یہ دیکھو ابھی لیے ہوئے کھڑا ہے، اٹھاؤ وہاں سے، اسے نکالو وہاں سے، یہ دروازے دونوں بند کر دے، اے کالی ٹوپی والے وہ دروازے بند کر۔ آدمی کو پتہ نہیں گناہ ہے کیا، کہو کہ گناہ ہے، اس کے باوجود بھی عقل نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے سب سے شدید عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کے اوپر، تو پتہ ہی نہیں گناہ ہے کیا چیز اور کیا عذاب ہوگا، پتہ ہی نہیں۔ میرے بھائی،
ذکر قلبی. اور ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلفاء کے اندر یہ سب انہی کے خلیفہ ہیں. حضرت گنگوئی، حضرت نانوتوی، حضرت شیخ الہند، حضرت تھانوی، سب انہی کے خلفاء اور مجازین میں ہیں. لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کیونکہ حضرت حاجی صاحب مکہ معظمہ جا چکے تھے، اس لیے تربیت حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے یہاں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کے اندر مداومت اور اس درجے تک پہنچنا اجازت کے لیے ضروری تھا جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نہیں. اگر ذکر اللہ سے مناسبت پیدا ہو گئی، ذکر کی چاشنی پیدا ہو گئی، اجازت دے دیتے تھے. مگر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اجازت نہیں دیتے. اجازت جب دیتے تھے جب اللہ کی ذات کما ہوا فی ذاتہ و صفاتہ، اتنی مشق رات اور دن نہ کی کر لی جائے جس سے یہ پتا چلے کہ میرا اللہ میرے دل کے اندر موجود ہے. اس کو صوفیہ ملکہ یادداشت کہتے ہیں. جب یہ مقام حاصل ہو جاتا تھا اللہ کی ذات سے اتنا تعلق کہ اللہ کی ذات جیسی بھی ہے میرے دل کے اندر وہ اللہ کی ذات موجود ہے. تب تک اجازت نہیں دیا کرتے تھے. سب باکمال تھے. جتنی پختگی یہاں پیدا ہوتی ہے جب دل کے اندر ذات واجب الوجود کا بقا دل و دماغ میں پیوست ہو جائے وہ دوسری جگہ نہیں ہو پاتی. پھر یہ ایسے واقعات ہیں اجازت دینے کے بعد اجازت کو سلب کر دیا گیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حضرات اتنا پکا کر دیتے تھے پہاڑ کہ اللہ کی ذات ہر وقت دل کے اندر موجود ہے. پھر وہ ہٹتی نہیں تھی. ان لوگوں کے یہاں اجازت دینے کے بعد عام طور پر اجازت کو واپس لینا اس کا کوئی مسئلہ نہیں. میرے بھائی میں آپ سے یہ بات صرف اسی لیے کہہ رہا ہوں. حدیث میں بھی آتا ہے بہت سے واقعات ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام بار بار ان واقعات کو ذکر کرتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ میں نے اگر 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ یہاں تک کہ 6 7 مرتبہ آپ سے نہ سنا ہوتا زبان مبارک سے رسول اللہ کے تو میں نے بیان نہ کیا ہوتا. میں اسی لیے تکرار کر رہا ہوں. میرے بھائی موت تو آنی ہے کہ اس دن مر جائے آدمی اور اسباب موت اللہ ہوتا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت موت کے اسباب ہی اسباب. اتنا پختہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد،
اللہ کی ذات کا وجود دل کے اندر مضبوط ہو جائے. اگر یہ ملکہ حاصل ہو جائے گا آدمی کو تو یہ ایسا کمال ہے کہ حاصل ہونے کے بعد پھر نکلنے والا ہے. اس کی کوشش کرو. یہی مقصد ہے، ورنہ تو کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں آپ. مسجدیں تو کھلی ہوئی ہیں، یہاں جائے بیٹھ جاؤ کرو. مگر آپ اتنی دور دور سے یہاں تک آئے ہیں، کیوں آئے ہو؟ ہمارے پاس تو کوئی چیز ہے، ہم تو کسی سے کہتے بھی نہیں کہ آؤ ہمارے یہاں بیٹھ کر کے احتکاب کرو. ہم خود ہی نہ آئے ہیں، ہم کسی سے کہیں گے کیا؟ لیکن جو اصول ہے وہ اصول ہے. اس کی کوشش کرو گے، رات اور دن لگے رہو گے تو اللہ تعالی سے یہ چیز دور نہیں ہے کہ وہ انسان کو اپنے فضل و کرم سے یہ پختگی عطا فرما دے اور انسان کی دنیا اور آخرت اپنی جگہ پر مضبوط ہو جائے. اس کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہمیں سب کو اپنی ایسی ہی محبت عطا فرمائے اور ہماری دنیا اور ہماری آخرت کو اللہ اپنے فضل و کرم سے آباد فرمائے، اپنی محبت عطا فرما دے اور ایسی مضبوط محبت کے جیسے وہ ہمارے دل کے اندر بس گیا ہے، نکلتا نہیں ہے. یہاں شیطان کا کوئی کام. آخر دعوانا Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.